بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اندر سے لے کر باہر تک ویٹنگ روم کی قطار بنی ہوئی تھی۔ یہ ایک سائیکاٹرسٹ کے کلینک کے اندر کا منظر تھا۔ کونے کے ایک میز کے سامنے ایک کرسی پر وہ بھی بیٹھی تھی۔ یہاں اس کے علاوہ کون نہیں تھا؟ بچے، بوڑھے، آدمی، عورتیں، ہر عمر کے افراد موجود تھے۔ وہ اپنی اصلی غائب دماغی سے ہر کسی کے چہرے سے اس کی عمر کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ ہر ایک کے چہرے کی الگ تصویر کشی کی کوشش میں دماغ ہلکان تھا۔ جانے انسان اور چہروں میں اپنی کن محرومیوں کا جواب ڈھونڈتا ہے، یا پھر ان کو تلاشنے کی وجہ۔ اس نے سوچا، بھلا 9 سال کے بچے کو کیا مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے جسے ماں اپنے پریشان چہرے سے بار بار دیکھتے ہوئے نظروں ہی نظروں میں بلائے لے رہی تھی۔ اسے تعجب بری حیرت سے دکھ بھی ہو رہا تھا۔ نوجوان لڑکی کے چہرے پر ناآسودہ خوابوں کی جھلکیوں میں محرومی تھی۔ اگر ابھی خواب کے ٹوٹنے سے گزرنا باقی تھا تو خواب کی فصل اسے مہنگی پڑنے والی تھی۔ بوڑھے چہرے کی جھریوں میں صدیوں کی تھکن تھی۔ اسی عمر کی اسٹیج پر کھڑے 70 سالہ بے ترتیب کپڑوں اور داڑھی والے ابا جی پر کتنا رحم آیا تھا، جن کے چہرے پر مشقت اپنی پوری داستان سنا رہی تھی۔ اور ایک ادھیڑ عمر تھکی آنکھوں والی دنیا، جہاں کی رونقوں سے بیزار نظر آنے والی خاتون اور اس کے سامنے سے گزرتا ہوا رکتا ادھر ادھر بے حیالی میں غائب دماغی سے نظر گھماتا بے چین طبیعت کا عکس لیے کوئی نوجوان۔ اسے لگا اسے ایک کونے میں قطار کی صورت میں سارے جہاں کے مسئلے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ لمحہ جیسے ساکت تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے اندر ڈالنا چاہی اور ہمیشہ کی طرح مایوسی ملی۔ خود اس کے اندر کی کہانی کون کہتا؟ وجہ کیا تھی؟ یہ کون جانتا؟ ہر کوئی باری باری اپنی کہانی سنانے اندر جاتا اور دوائیوں کا نسخہ لیے یقین بے یقینی کی آدھی ادھوری ٹوٹی پھوٹی بکھری کیفیت لیے باہر آتا اور دوائیوں کا نسخہ لیے گزر جاتا۔ نام پکارا جانے لگا۔ کہانی سنانے کی باری اب اس کی تھی۔ وہ اس کا پرانا جاننے والا تھا، اس کے ابا کا پرانا دوست۔ گو کی شکل دیکھے کرسا ہوا تھا، مگر یادداشت نے سگنل دیا تو شناسائی نے احساس دلایا۔ وہ مسکرائے تو اس کے چہرے پر بھی ایسی مسکراہٹ ابھری، مگر بجھی ہوئی۔ انہیں اس کا تعلیمی ریکارڈ سب یاد تھا، بہت شاندار رہ چکا تھا۔ وہ پوچھ رہے تھے، پڑھائی چھوڑ دی تھی کیا؟ ایم اے اردو، ایم اے سندھی تمہارا ہاتھ تھا۔ ہاں، پورا ہوا۔ اس کے بعد لیکچرشپ کے لیے دی ہوئی کمیشن بھی کلیئر کی۔ مطلب تعلیمی لحاظ سے کوئی کمی نہیں۔ یہ بتاؤ، شادی ہوئی؟ سوال بہت اہم اور ضروری تھا۔ جی بالکل ہوئی۔ شوہر کیسا ہے؟ کماتا ہے؟ جیب خرچ اچھا دیتا ہے؟ خیال رکھتا ہے؟ شک تو نہیں کرتا؟ زیادہ روک ٹوک تو نہیں؟ کام کیا کرتا ہے؟ سیر وغیرہ کے لیے جاتا ہوگا؟ ہر سوال کا جواب مثبت تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئے۔ بچے؟ ایک اور اہم سوال۔ جی 2 ہیں۔ جواب تسلی بخش تھا۔ 2 بیٹے یا 2 بیٹیاں؟ 1 بیٹا، 1 بیٹی۔ شکر ہے، رحمت بھی اور نعمت بھی ہے۔ سب ہے، شادی، بچے، شوہر، سہولیات، سب کچھ۔ پھر یہ حالہ؟ کہنے لگے، یہ بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ اس کا پتہ ہوتا تو کیا میں یہاں آتی؟ چپ ہوئے، کہنے لگے، کل گھر آؤں گا، کوئی اعتراض؟ 100 بار آئیں، اعتراض کیوں ہوگا؟ اس نے کہا۔ ان کی مسکراہٹ میں خاموشی آ گئی۔ اور یہ پہلی مریض بغیر کسی نسخے کے چلتی ہوئی باہر نکل گئی۔
اگلی صبح وہ اس کے گھر تھے۔ سڑک سے لے کر گھر تک وہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو ڈھونڈنے کی کوشش میں ناکام رہے تھے۔ لاؤنج میں ایک بڑا سا کتابوں کا شیلف بھی تھا۔ وہ اس کی من پسند کتابوں کی ورق گردانی کرنے لگے۔ جب اس کا شوہر عاشر اندر آیا، بڑے اخلاق سے ملا اور اس سے کہیں زیادہ اچھی گفتگو بھی کی، تب ہی وہ اپنے کمرے سے باہر آئی تھی، اچھی خاصی فریش اور تازہ دم۔ مگر اچانک یہ سوچ کی لہر کیوں چہرے پر آ کر اس کی مسکراہٹ ڈبو دیتی تھی۔ بچوں کے آنے کا وقت ہوا۔ کافی تمیزدار بچے تھے۔ سلام کیا، ان کے چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جواب دیے، لنچ ساتھ کیا۔ لاؤنج سے ڈائننگ ہال اور ڈائننگ ہال سے سٹنگ ایریا میں بیٹھ کر چائے پینے تک سب خیر تھی، سب ٹھیک تھا، بلکہ ضرورت سے زیادہ اچھا تھا۔ لینڈ لائن فون کی بیل ہوئی۔ عاشر نے مہر سے کہا، تمہاری دوست کا فون ہے، بات کر لو، رات سے کال کر رہی ہے۔ وہ اٹھی، کچھ منٹ بات کی، پھر آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ بچے آئے، ماں کے گال پر پیار کیا، پاپا کے ساتھ چمٹ گئے۔ یہ کچھ منوانے کی ادا تھی۔ وہ مسکرایا، اس کی مسکراہٹ پر صاف لکھا تھا۔ وہ شرارت سے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ پھر مصنوعی انکار۔ اس ساری کارروائی میں وہ مسکراتے رہے تھے۔ کتنی مکمل خوشحال خوش مزاج فیملی تھی، مگر اس کے چہرے پر آتی کیفیت کی لہر، جیسے نڈال ہوتے بالوں کی لٹ، وہ بیزاری سے کان کے پیچھے اڑستی تھی۔ اسی وقت عاشر اٹھا۔ کسی ملازم سے معمولی بات کی تکرار کے بعد عاشر نے اسے پیسے دیے۔ مہر مسلسل اسی کی طرف متوجہ تھی۔ عاشر بہت ٹھیک موڈ میں کمرے کی طرف چلا گیا۔ مہر پھر تسلی سے ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ بچے پاپا کی اجازت سے کہیں گھومنے نکل گئے۔ مہر نے ملازمہ کو بلا کر صاحب کا پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ کسی ضروری میٹنگ میں جا رہے تھے۔ انہیں لگا بیٹھنے کا اب کوئی جواز نہیں ہے۔ وہ اجازت لے کر اٹھ کھڑے ہوئے، مگر ان میں ایک نکتہ اپنے پورے سوال کے قد کے ساتھ کھڑا تھا، اور دوسری طرف وہ لہر تھی جو چہرے کی مسکراہٹ میں خاموشیاں بھر دیتی ہے۔ اس سے پہلے کہ دوپہر شام میں بدل دی، ان کو کلینک پہنچنا ہوتا، کیونکہ مریضوں کی لمبی قطار ان کا انتظار کرتی تھی۔ شہر کے بہت بڑے ماہر نفسیات میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ کسی کی کہاوت یاد آئی کہ نفسیات کو سمجھنے سے پہلے خود نفسیاتی ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے کسی بھی نفسیات دان کا نفسیاتی لگنا تعجب کی بات نہیں۔ پچھلی رات سے وہ کئی بار مہر کی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچتے رہے۔ وہ پہلے سے بہت اچھے حالوں میں تھی۔ ماضی قریب سے ایک جھجکتی ہوئی پرسوچ نگاہوں والی، چلتے چلتے لڑکھڑاتے ہوئے سنبھلتی اور سنبھلتے ہوئے حیرتوں میں ڈوب جانے والی، حیرتوں سے چونکتے حال میں لوٹتے منظر سے فرار ہو جانے والی مہر الگ تھی۔ اور یہ پر اعتماد لڑکی ایک اچھے گھر کی مالک، 2 بچوں کی ماں، ایک خوش مزاج شوہر کی بیوی ہونے کے باوجود کسی لہر کی زد میں کیوں آ جاتی تھی؟ اب کی بار انہوں نے پکا سوچ لیا، بس فون کر کے خوب سارا ڈانٹنا ہے اور سمجھانا ہے کہ اتنی نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی یہ الجھن ایک ناشکری نہیں تو اور کیا ہے۔ ناشکری سے نعمتیں چھن جاتی ہیں اور شکر کی تسبیح نعمت کو بڑھا دیتی ہے۔ کلینک سے باہر پارکنگ ایریا میں گاڑی تھی۔ وہ نماز کے وقفے کے بعد مسجد سے کلینک ہی جا رہے تھے جب رستے میں قدم رک سے گئے تھے۔ یہ تو وہی لڑکا تھا جسے ایک خاتون زبردستی ان کے پاس لائی تھی۔ لڑکا ہنسا کھڑ مزاج تھا، بار بار کہہ رہا تھا کہ مجھے کوئی نفسیاتی مسئلہ نہیں ہے، اور ماں کی الگ یہی تکرار کہ اس کی سوچوں نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ انہیں نسخہ لیتے ہوئے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ باہر نکلتے ہی پرچی پھاڑ کر ڈسٹ بن کے حوالے کر دے گا۔ نہ پھاڑی تو دوا نہیں لے گا، لے بھی لی تو کھائے گا نہیں، اور اگر ماں نے زبردستی کھلا بھی دی تو اثر نہیں کرے گی۔ اس کے چہرے پر وہی اکھڑ سے تاثر مزاج کی گرمی تھی، اور جملہ وہی کہ دیکھو کون کہتا ہے میں نفسیاتی ہوں، میں تمہیں نفسیاتی لگتا ہوں۔ لہجہ تیز تھا، تیکھا۔ وہ بینچ پر بیٹھ گئے۔ لڑکا اپنی گفتگو میں مگن تھا۔ انہوں نے اسے زیادہ دیکھنے سے گریز ہی کیا کہ نظر کی کشش انسان کو الرٹ کر دیتی ہے۔ بس سننے پر اکتفا کیا۔
देखो सनिया, मेरी बात सुनो। बात दरअसल ये है कि मसाइल कई होते हैं। कई छोटे मसाइल एक बड़ी गलती से निकलते हैं और फिर छोटे छोटे जख्मों की तरह रिसने लगते हैं। मगर तुम नहीं समझोगी। लड़का किसी लड़की को समझाते हुए हलकान था। देखो, एक बहुत सादा सी मिसाल है। मुझे नफसियाती कहने वाले सुन लें, लड़के ने कहा और उनके कान खड़े हो गए। हम दो एक जगह बैठे हैं। कोई अपनी कीमती चीज़ अमानतन ले आता है। वो तुम्हारे बजाय मुझे देता है। इस एतमाद के काबिल वो मुझे समझता है, चाहे वो तुमसे प्यार करता हो। मगर अहमियत और भरोसे के काबिल तुम्हें नहीं समझता। अहमियत का हिस्सा मेरे हिस्से में आता है तो तुम पर क्या गुजरेगी। एक लहर जो महर के चेहरे पर आकर ठहरी थी, उसके मफहूम के दर खुलने का लम्हा था। देखो, मैं सबसे छोटा था, मुझे हर अहम फैसले से निकाल दिया जाता था। लड़का बोल रहा था और उन्हें याद आया। महर घर में सबसे छोटी है, बच्ची है, ना समझ है, शर्मीली भी है, झिझकती है। इसलिए मेरा झिझकना, डरना, चुप रहना और कम हिम्मती, जो भी समझे उसमें रवैयों का कसूर है, ना कि मेरा। मैं इस घर का छोटा बच्चा हूँ, जहाँ खुद मेरे नसीब का फैसला भी मुझसे पूछे बगैर सिर्फ बता कर दिया जाता है। और तुम कहती हो मैं लड़ता हूँ या चुप रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, रंग क्यों उड़ जाता है चेहरे का। वो उठे, लड़का अब भी बोल रहा था। उन्हें अपने उलझे हुए सवाल का बहुत आसान जवाब मिल चुका था। ज़हन की स्क्रीन पर कल का दिन फिल्म की तरह चल रहा था। वो टेक्स्ट जो उन्होंने महर को करना था, उसकी नौयत अब बदल गई थी। उनकी नज़र में बस एक मंजर था, जब मुलाजिम पैसे के लिए बीबी की बजाय साहब से बात कर रहा है। बच्चे प्यार तो माँ से करते हैं, मगर इजाज़त बाबा से ले रहे हैं। शोहर कितना ख्याल रखता है कि बगैर बताए घर से निकल जाता है, और हर बार भरोसे और अहमियत के कुचलने पर जो लहर उसके चेहरे पर आती है, वो वो बेवजह नहीं है।